السلام علیکم ناظرین، سی سی ٹی وی پاکستان کے ساتھ کامران صدیقی. ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی قاسم خان سوری صاحب. سر کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ شکر اللہ کا کرم ہے سر. تھینک یو ویری مچ، آپ نے ٹائم دیا اس مصروفیت میں. بہت شکریہ. ابھی جو ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ کی جو ہوئی، ان کو ہٹایا گیا ان کے عہدے سے، تو اس پر میں اسد عمر صاحب کا ایک جگہ پہ سن رہا تھا کہ ان کے ہٹانے سے پی ٹی آئی کا جو کارکن ہے وہ بڑا خوش ہے. کیونکہ ظاہر فردوس عاشق اعوان صاحبہ جو نظریاتی تو تھی نہیں، میرے خیال میں شاید ضرورت تھی. نہیں، اس طرح کی بات نہیں ہے. ہماری پارٹی میں آئی ہیں اور پارٹی میں کوئی بھی آ سکتا ہے. یہ آپ کہیں کہ نظریاتی ہے یا نہیں ہے، وہ ایک عرصہ ان کو دیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو وزیر اعظم ہیں وہ انہوں نے جو ہے ابھی چینج کیا ہے ان کو، بالکل، اور شبلی فراز کو لے کے آئے ہیں. تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں ہے کہ سر ہٹانے کا مقصد تو یہ لیا جاتا ہے نا پرفارمنس سے خوش نہیں ہے. پرفارمنس بہتری کے لیے ہٹایا جاتا ہے کہ اور بہتری اس میں لائی جائے. ٹھیک، تو اس سے پہلے ان سے بھی کام لیتے رہے ہیں. لیکن سر ایک چیز اور کہ جب کسی کو ہٹایا جاتا ہے تو اس پہ نا ذرائع سے خبریں چلنا شروع ہو جاتی ہیں. اب وہ جب ان کو ہٹائے گئے تو ذرائع سے چلیں کہ انہوں نے 10% کمیشن لیا، انہوں نے بھرتیاں کی، 3 گاڑیاں رکھیں. تو سر یہ ساری چیزیں کہ پہلے چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا کہ بھائی اگر یہ کر رہے ہیں تو ان کو وہاں پہ روکا جائے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا کوئی، میں نے تو نہیں سنا ابھی تک. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کی کوئی بھی بات ہوئی تو وہ آپ کے سب کے سامنے آ جائے گی. میجر جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب کی جو اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میڈیا کی انگیجمنٹ میں کوئی فرق آئے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایکسپیرینس ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ آئی ایس پی آر کے اندر بھی سوشل میڈیا کو بھی بڑا پروموٹ کیا تھا اپنے وقت میں، اور سینئر ہیں اور عمران خان صاحب نے ان پہ بھروسہ کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پوری اپنی کوشش کریں گے. جو ان کے اندر صلاحیتیں ہیں، جو اس سے پہلے بھی وہ میڈیا کو ڈیل کر چکے ہیں، تو وہ اچھا کردار ادا کریں گے. لیکن وہ جیسے سب وزراء پہ تلوار ایک لٹک رہی ہوتی ہے، خان صاحب کی کارکردگی نہ دکھائی تو ان پہ بھی لٹک رہی ہوگی. دیکھیں وہ سب پہ ہے. یہ دیکھیں ملک کا سوال ہے. اس میں کوئی اپنی ذات نہیں ہوتی. آپ کو یہ عہدہ ملتا ہے ایک ملک کی مفاد میں کہ آپ نے بہترین کردار ادا کرتے ہوئے اس ملک کو آگے لے کر جانا ہے. تو اس کے اندر کپتان کی مرضی ہوتی ہے کوئی کس کھلاڑی کو کس پوزیشن پہ کھلائے. آپ اس پہ یہ نہیں کہہ سکتے. یہ عمران خان صاحب ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اگر پرفارمنس نہیں ہوئی کسی کی بھی تو وہ اس کو ہٹاتے ہیں، اور ہٹانا بھی چاہیے اور موقع دینا چاہیے. تافتان بارڈر سر، اس پہ وقت سیاست ہوئی ہے یا کوئی واقعی کوئی اندرونی کہانی تھی وفاق کی طرف سے یا صوبائی حکومت کی طرف سے جو بڑے الزام تراشی ہوئی؟ سارا دیکھیں پوری دنیا میں یہ پھیلا ہے. امریکہ میں کس نے پھیلایا؟ یہ اتنے ممالک ہیں، اتنی اموات ہو رہی ہیں. تو پاکستان میں بھی ہمیں پتہ تھا کہ یہ جو ہے باہر سے فلائٹس آ رہی تھیں، لوگ آتے ہیں جاتے ہیں. تو بہت سی دنیا میں آپ دیکھیں نا جو پھیلا ہے. تو پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ لوگ جو ہے زائرین جو ہے وہ جاتے ہیں، ایران جاتے ہیں، عراق جاتے ہیں. وہاں پہ جو ہے وہ جا کے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں اور اپنے عقیدے کے مطابق جو ہے وہاں پہ زیارتوں کے لیے جاتے ہیں لوگ. تو بہت سے لوگ آپ کو پتہ ہے وہ ٹریولنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو ان لوگوں نے بیچاروں نے، یہاں سے غریب لوگ جاتے ہیں جو قافلوں کی صورت میں جاتے ہیں، ان کے ساتھ عورتیں بچے ہوتی ہیں. تو وہ جب بیچارے واپس آ رہے تھے تو وہ اسی راستے سے آتے اور جاتے ہیں. تو وہ آ رہے تھے، اس کو اتنا بڑا ایشو بنایا گیا لوگوں نے. دیکھیں وہ ہمارے پاکستانی تھے، ان کو ایگزٹ کی مور لگ چکی تھی. وہ کہاں پہ جاتے وہ بیچارے؟ تو وہ بارڈر کا شہر تھا، وہاں پہ اتنی کوئی سہولیات تھی نہیں. حکومت بلوچستان نے بھی پوری کوشش کی اور وفاقی حکومت نے بھی کوشش کی. وہاں پہ ہماری جو سیکورٹیز کی ایجنسیز تھی انہوں نے بھی پوری کوشش کی کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ پاکستانیوں کو واپس لے کے آئیں، ان کو علاقوں میں لے کے آئیں. کوارنٹین سینٹر وہاں پہ بنائے گئے، وہاں پہ رکھا گیا. اس کے بعد جو ہے فیصلہ کیا گیا کہ ڈائریکٹ صوبوں کو بھیج دیا جائے گا. تو جس صوبے کے لوگ آتے رہے ان کو انہی صوبوں میں بسوں میں بٹھا کے بھیجا گیا، ان کو ان صوبوں میں کوارنٹین کیا گیا. تو یہ جو ہے اس طرح کی باتیں کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ جہازوں سے بھی آئے ہمارے پاکستانی، عمرہ کر کے بھی بہت سے ہمارے جو ہے وہ لوگ آئے، عمرے کے لیے گئے ہوئے تھے، وہ پاکستان آئے. اور یہاں سے بھی پاکستان سے باہر گئے. ایک ہٹ کے فگر آئی تھی کہ یہ لوگ علیحدہ ہیں، اس کے علاوہ 9 لاکھ پاکستانی اور ہیں جو آئے ہیں. تو یہ اس طرح کی باتیں کہنا، پھر خاص کسی کا نام لینا کس کی وجہ سے ہوا، کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے. سر سب سے پہلے آپ چونکہ ڈپٹی اسپیکر ہیں نیشنل اسمبلی کا، سر اجلاس ظاہر کرونا کی نظر ہوا ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب بڑا زور دے رہے ہیں کہ اجلاس بلانا چاہیے، کرونا ہوا تو میں ذمہ دار ہوں. شہباز شریف صاحب کا موقف اور ہے. تو اجلاس سر اس کی نہ بلانے کی ایک تو وجہ بتائیے گا، اور دوسرا کیا یہ اب چونکہ سارے ڈیجیٹل ورلڈ کی طرف لوگ ٹرانسفر ہو گئے کہ اب نیشنل اسمبلی کا بھی اجلاس جو ہے وہ ویڈیو لنک کے تھرو ہو سکتا ہے؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری دنیا متاثر ہوئی ہے اس کرونا وائرس سے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو امریکہ سے لے کر چائنا پہلے متاثر ہوا، یورپی کنٹریز، تو ہر چیز جو تھی وہ رک گئی ہے۔ تو ہماری قومی اسمبلی کا اجلاس بھی اسی وجہ سے کہ تمام لوگ اپنے اپنے حلقوں میں گئے۔ آپ کو پتہ ہے اس ٹائم ایئر لائن بند ہے، جو ہماری جو پاکستان کے اندر بھی جو شہروں میں فلائٹس تھیں وہ بھی بند ہوئی ہوئی ہیں۔ اور دوسری وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ آتے ہو پورے پاکستان سے لوگوں کو آنا ہے، ان کے سٹاف نے آنا ہے، پھر جو نیشنل اسمبلی ہے ہماری وہ بند ہے بالکل۔ آپ کو پتہ ہے ایئر کا وہ سسٹم نہیں ہے، پورا اے سی سسٹم ہے، تو اس میں بھی لوگوں نے کہا ہے کہ اے سی سے یہ زیادہ پھیلتا ہے، اور اس کے لیے پھر ہم نے کمیٹی بھی بنائی فخر امام صاحب کی سربراہی میں، اور کل بھی وہ کمیٹی بیٹھی تھی اور اس میں بھی انہوں نے فیصلہ کیا بھی 1 ویک کے بعد پھر وہ اکٹھے ہوں گے۔ تو ریکوزیشن جمع کی ہوئی اپوزیشن نے کہ اجلاس بلایا جائے، لیکن یہ جو حالات ہیں آپ سب کے سامنے ہیں کہ اگر پھیلا اسمبلی کے اندر بھی جو ہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی ہے، اس حوالے سے بھی وہ جو ہے وہ کمیٹی فیصلہ کر رہی ہے، تو جو بھی اس کمیٹی کا فیصلہ آئے گا پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہو۔ آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں اس کے پھیلاؤ سے روکنے کے لیے جو ہے وہ ہمیں چاہیے کہ ہم تمام لوگ محدود رہیں ابھی کچھ عرصے تک، اور لوگوں کو بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی گھروں سے نہ نکلیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ عرصہ جو ابھی یہ 10-15 دن تو بڑے کریٹیکل ہیں کہ ہم اس کو روک سکیں پھیلانے سے اور محدود رہیں۔ سر لاک ڈاؤن کی آپ نے بات کی، ابھی آپ بلوچستان، آپ کا تقریباً 3 ہفتے کا آپ کا وزٹ رہا ہے، جو آپ نے وہاں پہ گراؤنڈ پہ جا کے آپ نے دیکھا ہے۔ بلوچستان گورنمنٹ سر جو حکومت ہے وہ جو اقدامات وہاں پر کر رہی ہے کافی ہیں آپ کی نظر میں، اور سر گراؤنڈ پہ جو آپ نے دیکھا ہے، میں ایز اے ڈپٹی اسپیکر آپ سے نہیں جاننا چاہتا، آپ نے گراؤنڈ میں جا کے آپ نے دیکھا ہے سچویشن سر کیا ہے، گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے، جو ٹی وی پہ نظر آ رہا ہے وہی ہے یا ہٹ کے ہے؟ ایک چیلنج کے طور پہ ہم نے سامنا کیا حکومت نے، اور ہمارے پاس تو طبی سہولیات اس طرح کی نہیں ہے جو مغرب کے ممالک میں تھی، امریکہ میں ہے، تو یہاں پر اس کا بھی فقدان تھا۔ اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان حکومت نے جو اپنی کوششیں کی ہیں، وینٹیلیٹرز ہمارے پاس اتنے نہیں تھے، وہ اس کا انتظام کیا باہر سے۔ آپ نے دیکھا چائنا نے ہمیں جو ہے بڑی مدد کی ہماری۔ بالکل سر۔ تو احساس کے سائے تلے جو ہے وہ کفالت کا جو پروگرام شروع کیا گیا، میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کی مثال نہیں ملتی کہ آپ جو ہے وہ خودکار نظام کے ذریعے کوئی ایم این اے ایم پی اے کسی سفارش کے بغیر، کوئی منسٹر اس میں انوالو نہیں ہو سکتا، وہ کسی ایک آدمی کو پیسے نہیں دلا سکتا۔ میں خود کوئٹہ میں گیا، تقریباً بلوچستان میں جو ہے وہ 6 لاکھ لوگوں کو یہ پیسے مل رہے ہیں، اور پورے پاکستان میں 1.20 کروڑ لوگوں خاندانوں کو پیسے مل رہے ہیں۔ 150 ارب روپے کا یہ پروجیکٹ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ 14 وہاں پہ سینٹروں میں گیا، میں نے خود وہاں پہ دیکھا کہ وہ غریب لوگ، وہ طبقہ جو محکوم طبقہ تھا، جو غربت کی لکیر سے نیچے تھے، ان کو 12-12 ہزار روپے مل رہے تھے۔ کچھ اس طرح کے تھے کہ لوگ پینک ہوئے تھے، لوگ وہ روڈوں پہ آ رہے تھے، کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح دوبارہ جو ہے نارمل لائف شروع ہو جائے۔ تو میری ان لوگوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ یہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے کرونا وائرس، اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ محدود ہو جائیں، گھروں میں رہیں۔ لیکن سر لوگ نہیں سنبھل رہے اور سمجھ بھی نہیں رہے، باہر نکل رہے ہیں۔ میں نے تو کئی اکثر ایسے بھی دیکھیں جو بغیر ضرورت کے باہر نکل رہے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں کیا یہ لاک ڈاؤن کافی ہے؟ کیا حکومت کے پاس یہ آپشن بھی ہے کہ اگر لوگ اسی طرح نہ بات مانی، مرض پھیلتا رہا، تو کرفیو کی طرف جانے کے کوئی امکانات؟ ابھی تک تو میں سمجھتا ہوں کس طرح کی کوئی آپشن کا نہیں سوچا گیا۔ اچھا سر، یہ 18ویں ترمیم والا معاملہ، آپ کا تعلق بلوچستان سے ظاہر ہے، وہاں کی جماعتیں ہیں، اختر مینگل صاحب ہیں، وہ جو ظاہر ہے اس میں ان کے تحفظات ہیں، تو ان کو اعتماد میں لینے کے لیے اب آپ لوگ کیا کریں گے؟ دیکھیے ہماری کوارڈینیشن کمیٹی بنی ہوئی ہے، حالات کے مطابق قانون سازی کی جاتی ہے، تو کوئی بھی اس طرح کی بہتری کے لیے اگر عوام کی، لوگوں کی بہتری کے لیے کوئی قانون سازی کی گئی تو ظاہر بات ہے کہ لوگوں کو اعتماد میں لے کر، گفت و شنید کر اور ایک اچھے جو ہے وہ جو ہے ڈرافٹ کی طرف بندہ جاتا ہے، اس طرح کی کوشش کرتا ہے قانون سازی میں کہ وہ لوگوں کے لیے مددگار ثابت ہو، اور جو جس چیز کا چیلنج کا مقابلہ ہے اس کو مقابلے میں جو ہے وہ مددگار کے لیے بندہ جو ہے قانون بناتا ہے۔ مطلب یہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گا آپ لوگ؟ میں سمجھتا ہوں کہ قانون سازی تو کام ہی ہمارا اسمبلی کا یہ ہے، تو کوئی بھی اچھا قانون جو لوگوں کی فلاح کے لیے ہو، جو لوگوں کے لیے ہو، تو وہ اسی اسمبلی نے بنانا ہے۔
تو اسمبلی کا کام بھی یہی ہے قانون سازی. تو بعض اس طرح کے سخم ہوتے ہیں قانون میں جن کو دور کرنا وقت کی ضرورت ہوتی ہے, تو اسی کے لیے وہ چاہے اپوزیشن بھی لے کے آتی ہے, آپ کو پتہ ہے, بالکل, وہ حکومت بھی لے کے آتی ہے, وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ کریں, اور ہمارا بھی پوری کوشش ہوتی ہے نیشنل اسمبلی میں کہ کنسنسس کے ساتھ, لوگوں کی اتفاق رائے کے ساتھ, تمام سیاسی جماعتوں کو ایک جگہ لا کر اور اس قانون کے بارے میں بتا کر ان کی رائے لے کر قانون سازی کی جائے. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ جی. دیکھتے رہیے CCTV پاکستان.